فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس بیت اللہ میں نشانیاں ہیں ظاہر جیسے مقام ابراہیم، اور جو اس کے اندر آیا اس کو امن ملا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا۔ اس شخص کے لیے جو قدرت رکھتا ہو اس گھر کی طرف، بیت اللہ کی طرف چلنے کی، اور جس شخص نے انکار کیا تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے جہان والوں سے، دنیا والوں سے۔ اس میں کعبۃ اللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، بہت سی نشانیاں بتلائی گئی ہے۔ ایک مقام ابراہیم ہے، دوسرے جو شخص اس میں داخل ہوتا ہے امن والا ہو جاتا ہے، تیسرے ساری دنیا کے مسلمانوں پر اس بیت اللہ کا حج فرض ہے، جو پہنچ سکتا ہے ان پر حج فرض ہے۔ مقام ابراہیم اصل میں ایک پتھر ہے، جب اس کعبے کو باپ بیٹے مل کر ابراہیم و اسماعیل بنا رہے تھے تو پتھر پہ کھڑے ہو جاتے تھے، وہ پتھر خود بخود اللہ کے حکم سے اوپر ہوتا تھا۔ 60 فٹ 70 فٹ اونچا ہوگا، کعبے کی چھت اونچی ہوگی تو اتنے اوپر کیسے جائیں گے؟ سیڑھی سے بھی پتھر وغیرہ لے جا نہیں سکتے، تو پتھر پکڑتے تھے اور یہ پتھر نیچے والا لفٹ کی طرح اوپر لے جاتا تھا، پھر نیچے لاتا تھا۔ اس پر پیر کے نشان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بن گئے تھے۔ اس کو مقام ابراہیم کہا گیا، یہ ایک نشان ہے، اور یہ بیت اللہ سے چمٹ کر تھا دروازے کے قریب، اور وہاں جاتے تھے لوگ اور نماز پڑھتے تھے مقام ابراہیم پر، وہاں مصلی بناتے تھے نماز پڑھنے کی جگہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنے کم تھے حجاج اور طواف کرنے والے کہ انہوں نے فرمایا اتنے دور لے جا کے اس کو رکھو کہ طواف والوں کے بعد یہ رہے، یہ بیچ میں آ کے اڑچن نہ بنے۔ چنانچہ اٹھا کے لے جایا گیا، لیکن آج کی بھیڑ کے اعتبار سے طواف والے اس کے پیچھے بھی ہو گئے اور وہ بیچ میں آ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اور دوسری کہ تمام کا اتفاق ہے، مشرکین بھی اس پر متفق تھے کہ کوئی بھی اگر مجرم اندر داخل ہو جائے تو وہ قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو مجبور کر کے باہر لایا جائے گا، تو امن والا بن جاتا ہے آدمی اس میں۔ یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اور بیت اللہ کا حج فرض ہے وہاں پہنچ سکنے والے پر، تو یہ نشانیاں ہیں، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بیت اللہ ہے، یہ مقام کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ کئی لوگوں نے کئی مرتبہ دوسرے اپنے اپنے ملکوں میں کعبے کی صورت کے گھر بنائے اور کہا یہیں پر کرو تم طواف اور یہیں پر حج کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو توڑوا دیا، جلوا دیا اور اس کو بے وزن کر دیا۔ تو کعبۃ اللہ کے ان سادے پتھروں میں قربانیوں کی جان ہے، اللہ نے کشش رکھی ہے، سنگ مرمروں میں وہ کشش نہیں ہے جو اس میں قربانیوں کی کشش ہے۔ اور یہ ریکارڈ ہے کہ دنیا کا ہر ایک اللہ والا جو پہنچ سکتا ہو وہ وہاں پر پہنچتا ہے، ایک نہیں کئی مرتبہ پہنچتا ہے، اور ہر نبی اور رسول وہاں پر پہنچے ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اہل کتاب یہود و نصارہ، اے اہل کتاب کیوں منکر ہوئے، کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہو، اور اللہ تعالی حالانکہ اللہ تعالی کے روبرو ہے جو تم کرتے ہو، اس کو سب معلوم ہے۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اہل کتاب تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے ایمان لانے والوں کو، کہ ڈھونڈتے ہو اس میں عیب اور تم خود جانتے ہو، اور اللہ تعالی بے خبر نہیں تمہارے کام سے۔ اے ایمان والو اگر تم
مانو گے باز اہل کتاب کا تو پھیر دیں گے تم کو ایمان لانے کے بعد، تم کو کافر بنا دیں گے وہ، اس لیے اہل کتاب کی بات مت مانو۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کس طرح کافر ہوتے ہو، اور تم پر پڑھی جاتی ہیں آیتیں اللہ کی، اور تم میں اس کا رسول ہے، اور جو کوئی مضبوط پکڑے اللہ کو تو اس کو ہدایت ہوتی ہے سیدھی راہ کی۔ ایک خاص واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ یہودی سماس ابن قیس نام تھا اس کا، وہ مسلمانوں سے بہت کینہ رکھتا تھا، اور اس نے ایک مجلس میں انصار کے دو قبیلوں اوس اور خزرج کو ایک جگہ مجتمع متفق دیکھا۔ یہ دو بھائیوں کی اولاد تھی اور ان قبیلوں میں دشمنیاں تھی، اور یہود ہتھیار سپلائی کر کے لڑواتے بھی تھے، بزنس کرتے تھے، اور قاضی بن کر ان کے فیصلے بھی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد محبتیں پیدا ہو گئی، تو ایک جگہ جب دیکھا تو حسد سے بے چین ہو گیا۔ سماس ابن قیس یہودی، اور ان میں تفریق ڈالنے کی فکر کرنے لگا۔ آخر یہ تجویز کیا کہ ایک شخص سے کہا کہ ان دونوں قبیلوں میں اسلام سے پہلے جو ایک بڑی جنگ عرصہ دراز تک چلی تھی، بہت لمبی چوڑی جنگ تھی، اس کے متعلق کچھ اشعار تھے، وہ اشعار سنایا اور آگ بھڑکانے لگا۔ وہ اپنی تعریف کرنے لگے، اوس والے خزرج والے اپنی تعریف کرنے لگے باپ دادا کی۔ فوراً ایک آگ بھڑکی اور آپس میں ادھر ادھر کی باتیں ہو کر لڑائی تک نوبت پہنچی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے فرمایا کیا اندھیر ہے میرے ہوتے ہوئے پھر مسلمان ہونے اور باہم متفق و مانوس ہونے کے بعد؟ یہ کیا جہالت ہے، کیا تم اسی حالت میں کفر کی طرف لوٹنا چاہتے ہو؟ سب متنبہ ہو گئے اور سمجھا کہ یہ شیطانی حرکت تھی، ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت روئے اور توبہ کی۔ اس بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی اور ملامت کی اللہ تعالیٰ نے، اور بڑے بلیغ انداز میں ملامت کی۔ پھر ایک بار آیتوں کا خلاصہ سن لیں تو سمجھ میں آئے گا۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ اور پھر آگے یہ ہے کہ اے اہل کتاب، کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے ایمان والوں کو، ایمان میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی باتوں میں آ گئے تو یہ تو تم کو کافر بنا کے چھوڑیں گے، مرتد بنا دیں گے، اور تم اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے، آیتوں کی تلاوت ہوتے ہوئے، سنتے ہوئے تم کیسے پھر سکتے ہو ایمان سے؟ جو اللہ کو مضبوط پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ اسے صحیح راستہ بتا دیں گے۔